قل کہہ دیجئے من کانا جو کوئی ہے عدوً لجبریل دشمن واسطے جبریل کے فإنہ پس بے شک اس نے نزلہ نازل کیا ہے اسے علی قلب کا اوپر تیرے دل کے بإذن اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما واسطے اس چیز کے بین یدیہ جو درمیان اس کے آگے ہے وہدن اور ہدایت ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے من کانا جو کوئی ہے عدوً للہ دشمن واسطے اللہ کے وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ورسلہ اور اس کے رسولوں کے وجبریل اور جبریل کا ومیکال اور میکائیل کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی عدو للکافرین دشمن ہے واسطے کافروں کے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا الیک نازل کی ہم نے طرف تیرے آیتیں یا نشانیاں بینات روشن یا واضح وما یکفر بہا اور نہیں کفر کرتے ساتھ ان کے الا الفاسقون مگر نافرمان او کلما کیا جب کبھی بھی عہدو انہوں نے کوئی عہد کیا عہد کیا انہوں نے عہدن کوئی بھی عہد نبذہ پھینک دیا اسے فریق ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون نہیں ہیں ایماندار ولما جاءہم اور جب آیا پاس ان کے رسول من عند اللہ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والا لما واسطے اس چیز کے جو معاہم ان کے پاس ہے نبذا فریقن پھینک دیا ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اہل کتاب کی حاسدانہ ذہنیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ انسان تو انسان فرشتوں کے ساتھ بھی حسد کی وجہ سے دشمنی کرتے ہوئے باز نہیں آتے۔ ان آیات کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ایک بار یہود کے اہل کتاب کے چند اہل علم مولوی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری چند باتوں کا جواب دیں، اگر آپ نے جواب صحیح دے لیے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے مختلف سوال کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ چوتھے پارے کے شروع میں پہلے ہی رکوع میں یہ ذکر ہے کہ کل الطعام کانا حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ حضرت یعقوب نے بنی اسرائیل کے لیے سب چیزیں اللہ نے حلال کی سوائے اس چیز کے کہ جو از خود حضرت یعقوب نے اپنی جان پر حرام کی۔ پہلی شریعت میں یا پہلے انبیاء کے مذاہب میں اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر از راہ پابندی کے ممنوع یا حرام قرار دے دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب اس سوال کا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا تھے، دردوں کی کوئی بیماری تھی، مختلف مفسرین نے مختلف نوعیت کوئی بھی بیماری، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو مجھے شفا عطا فرما دے گا تو میں اپنا مرغوب اور محبوب گوشت اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس کو چھوڑ دوں گا۔ اور دوسری
کہ میں ہر قسم کے جانور کی چربی بھی کھانا چھوڑ دوں. ہر آدمی کو قدرتی بات ہے بعض چیزیں محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں. بعض لوگ مرغ کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں اور بعض بالکل نہیں کھاتے. بعض بکرے کا کھاتے ہیں، بعض اونٹ کا پسند کرتے ہیں، بعض کلیجی شوق سے کھاتے ہیں، بعض اوجری شوق، اپنی اپنی پسند. حضرت یعقوب کی پسندیدہ غذا جو تھی وہ اونٹ کا گوشت اور چربی، انہوں نے اپنے اوپر یہ حرام کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ جو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کی اور اس کی وجہ یہ. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یا حضرت یہ فرمائیں کہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی جب مجتمع ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باذن اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک طبی پوزیشن اور کیفیت بھی ہے، اس کو بھی واضح کیا، اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اس وجہ سے، وجہ بتلا دی، اس وجہ سے لڑکا یا لڑکی ہوتا ہے. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہماری تورات میں نبی آخر الزمان کی سب سے بڑی نشانی کون سی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتلائی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جو سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتلائی تھی وہ یہ کہ نبی آخر الزمان وہ ذات ہوگی جس کی آنکھیں بظاہر اگر سوتی بھی ہوں گی تو اس کا دل جاگ رہا ہو. اس کی آنکھیں تو سو جائیں گی لیکن دل نہیں سوئے گا، دل اس کا جاگتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سب سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، لیکن یہ بتلائیں کہ آپ پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رفیق وہی فرشتہ ہے جو سب نبیوں کا رفیق تھا. میری طرف بھی وہی فرشتہ وہی لے کر آتا ہے کہ جو سب نبیوں کی طرف، اور اس کا نام جبریل ہے. جب یہ بات سنی تو جناب توبہ توبہ کی اور بھاگ اٹھے. کہنے لگے جبریل تو ہے یہ ہمارا پکا دشمن، اگر یہ ہمارا دوست ہوتا تو بنو اسماعیل کے بیٹے پر وہی لے کر نہ آتا، بنو اسحاق میں سے کسی کا انتخاب کر. یہ ہمارا پکا دشمن. اب سب باتیں صحیح، لیکن اس بات کو انہوں نے اپنی ضد اور اناء کا مسئلہ بنا لیا کہ توبہ توبہ یہ ہمارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل سے دشمنی کرنے والوں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل اپنی مرضی سے کبھی نہیں آتا، وہ جب بھی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو اللہ کے حکم اور اذن سے آتا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں پہلی آیات میں فرمایا کل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی ہے دشمن واسطے جبریل کے. اگلا اس کی وضاحت یا اس کا جواب محذوف یا حذف کر دیا گیا. معنی یہ کہہ دیجئے جو کوئی ہے دشمن واسطے جبریل کے، بے شک وہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک اس نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، اوپر تیرے دل کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وحی کو، پیغام الہی کو اگر تیرے دل پہ اس نے اتارا ہے تو یہ سب بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن اور حکم سے اتارا ہے. اپنی مرضی نہیں ہے کہ جس کے پاس چاہے چلا جائے، یا وہی کسی کی طرف اللہ بھیجے اور جبریل کسی کی طرف جا کر پہنچا جائے، ایسے نہیں. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اس نے وہ پیغام تیرے دل پہ اتارا ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو پہلے نبیوں کی طرف اللہ نے بھیجا. وہدن، اور یہ ایسا پیغام ہے جو سراسر ہدایت ہے. وبشریٰ، اور یہ خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے جو مانتے ہیں. یہ وہی، یہ دین الہی، یہ پیغام حق ان ایمان والوں کے لیے سراسر بشارت اور خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا خود دشمن ہے. وہ دشمن بنے نہ بنے، اللہ خود ان کا دشمن ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیرائے من اہل السماء جبریل و میکائیل واما وزیرائے من اہل الارض فابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میرے دو وزیر آسمانوں والے ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں۔ وزیرائے من اہل السماء، آسمان والوں میں سے بھی، آسمان کے بسنے والے فرشتوں میں سے میرے دو وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل۔ واما وزیرائے من اہل الارض فابی بکر و عمر، زمین پر بسنے والوں میں بھی میرے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس وجہ سے یہود نے ان کے ساتھ حسد کیا۔ اللہ نے فرمایا تم جبریل میکائیل سے کیا دشمنی کرو گے؟ بے شک تم اللہ سے بھی دشمنی کر لو، سارے فرشتوں سے دشمنی کر لو، اس کے سارے رسولوں کے دشمن بن جاؤ، جبریل کے دشمن بن جاؤ، میکائیل کے دشمن بن جاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسا انکار کرنے والوں کے لیے خود دشمن ہے، وہ دشمنی کرے نہ کرے اللہ خود ان کا دشمن ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کوئی شک اور شبہ نہ تھا کہ یہ لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے جو اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کے سینے پہ نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسی روشن آیات نازل فرمائی ہیں جن کے اندر کوئی ابہام نہیں، جن کے اندر کوئی ظلمت اور اندھیرا نہیں، جن کے اندر کسی قسم کی دو رنگی نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کی طرف ایسی آیتیں اتاری ہیں جو آیات بینات، روشن آیات، روشن نشانیاں ہیں، واضح دو ٹوک معجزات ہیں۔ فرمایا اتنے روشن آیات کے آنے کے بعد وما یکفر بہا الا الفاسقون، نہیں کفر کرتے مگر وہی کہ جو ازلی نافرمان، جو نافرمان اور نافرمانی پر ادھار کھائے بیٹھے، نافرمانی کا تہیہ کیے بیٹھے کہ جی ہم نے ماننا ہی نہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک آدمی نے تہیہ کیا ہے میں نے ماننا ہی ہے، بات واضح بھی ہو جائے، اس کا یہی نقطہ نظر ہے کہ کوا سفید ہے، کوا سفید ہے، کوا سفید ہے، آپ لاکھ دلائل دیں کہ کوا کالا ہے، عقل مندوں کو گواہ بنائیں کہ وہ کہے گا نہیں کوا سفید ہے، کوا سفید ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ فرمایا جو لوگ نافرمانی کا تہیہ کیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ وما یکفر بہا، نہیں کفر کرتے ساتھ ان کے الا الفاسقون، مگر وہ کہ جو نافرمان ہیں۔ فرمایا ان بنی اسرائیل کی اور اہل کتاب کی ذہنیت یہ ہے کیا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد و پیمان باندھا، کسی قسم کا بھی عہد، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، خلیفوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، ہمیشہ ان کی یہ عادت رہی کہ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، یعنی اس عہد کو توڑ دیا۔ فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ہیں ہی ایسے کہ جو کبھی بھی ماننے پر تیار اور آمادہ نہیں، اکثریت بے ایمانوں کی ہے، چیدہ چیدہ چند لوگ ہوں گے کہ جو صاحب ایمان، صحیح کردار والے، پختہ کردار کے حامل ملیں گے، وگرنہ اکثر بے ایمان لوگ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا پاس ان کے رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور مصدق لما معاہم، تصدیق کی واسطے اس چیز کے جو ان کے پاس ہے۔ یہ بار بار یہ جملے کہ مصدق لما معاہم، مصدق لما بین یدیہ، یہ بار بار اس لیے کہ انکار کی تب کوئی گنجائش ہو کہ آنے والا آ کر کہ تم جھوٹے اور ہم سچے، آنے والا یہ کہ تمہارا دین غلط، تمہارا نبی غلط، تمہاری شریعت غلط، تمہارا مذہب غلط، پھر آدمی کہہ سکتا ہے یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، غلط کہتا ہے، لہذا میں اس کو نہیں مانتا۔ فرمایا ہم نے وہ نبی بھیجا جو تمہارے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، ہم نے وہ کتاب بھیجی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ہم نے وہ دین بھیجا جو تمام آسمانی ادیان کی تصدیق کرتا ہے، ہم نے وہ صداقت بھیجی جو پہلی تمام صداقتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جب سب کی تصدیق ہو رہی ہے تو تمہیں بھی حقیقت کے طور پہ مانا جا رہا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ کچھ خدا کا خوف کرو، جو چیز سب چیزوں کی تصدیق کرتی ہے تم بھی اس کی تصدیق کرو۔ فرمایا مصدق لما معاہم، تصدیق کرنے والی واسطے اس کے کہ جو ان کے پاس ہے۔
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، جن کو اللہ نے کتاب دی ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے۔ یہ محاورتاً اور استعارتاً یہ چیز ہوتی ہے کہ فلاں چیز کو بھائی پیٹھ کے پیچھے، مانا کیا کہ اب اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو فارغ کر دیا، ردی کر دیا، اس کی طرف دھیان نہیں، اس کی طرف دماغ نہیں، اس کی طرف آنکھیں نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک۔ ہمارے یہاں بھی ہے نا قرآن کا یہ احترام، جی قرآن کو پیٹھ کے پیچھے نہ رکھ۔ ظاہری طور پہ بھی ادب، میں اس ادب کا قائل ہوں، قرآن کو اونچا رکھنا چاہیے، پسے پش نہیں رکھنا چاہیے، نیچے نہیں رکھنا چاہیے، صاف ستھری جگہ رکھنی چاہیے، اس کو جلد کر کے رکھنا چاہیے، اس کی توہین، یہ سب ظاہری ادب ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن در حقیقت پیٹھ پیچھے پھینکنے کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی چومتا چاٹتا تو اس کو ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کوئی اور چیز اس کے سامنے آتی ہے، قرآن اس وقت پیٹھ کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ تھا اہل کتاب کا۔ فرمایا ایک گروہ نے ان میں سے اللہ کی کتاب کو اس طرح فراموش کر دیا، گویا کہ اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اس آیت کا تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو تو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، لیکن اللہ کی کتاب کی جگہ شیطانی علم کو، جادو کے علم، سحر کے علم کو انہوں نے اختیار کیا۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے، جب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ربط بآسانی ذہن نشین ہوگا۔ قل کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے، عدو لجبریل، دشمن واسطے جبریل کے، فإنہ، بس بے شک اس نے نزلہ، نازل کیا ہے اسے، علی قلب کا، اوپر تیرے دل کے، بإذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس چیز کے کہ جو بین یدہ، درمیان اس کے آگے ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے دشمن واسطے اللہ کے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، عدو للکافرین، دشمن ہے واسطے کافروں کے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا، نازل کی ہم نے الیکا، طرف تیرے، آیات، آیتیں، نشانیاں، بینات، روشن، واضح، وما یکفر بہا، اور نہیں کفر کرتے ساتھ ان نشانیوں کے یا ان آیتوں کے، الا الفاسقون، مگر نافرمان۔ او کلما، یا جب کبھی بھی، عہد کیا انہوں نے، عہدن، کسی قسم کا بھی عہد و پیمان، نبذہ، پھینک دیا اس عہد و پیمان کو، فریق، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون، نہیں ایماندار۔ ولما جاءہم، اور جب آیا پاس ان کے، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے اس چیز کے جو، معہم، پاس ان کے ہے، نبذ فریق، پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ قل کہہ دیجئے، من کانا، جو کوئی ہے، عدو لجبریل، دشمن واسطے جبریل کے، فإنہ، پس بے شک وہ، نزلہ، بے شک اس نے، نزلہ، نازل کیا ہے اسے، علی قلب کا، اوپر تیرے دل کے، بإذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس چیز کے جو بین یدہ، درمیان اس کے آگے ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، واسطے ایمان والوں کے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے دشمن واسطے اللہ کے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے، وجبریل، اور جبریل کے، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالی، عدو للکافرین، دشمن ہے واسطے کافروں کے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا الیک، نازل کی ہم نے طرف تیرے، آیات، آیتیں، نشانیاں، بینات، روشن،
وما یکفر بہا، اور نہیں کفر کرتے ساتھ ان کے الا الفاسقون مگر نافرمان۔ او کلما، کیا جب کبھی بھی عہدوا، عہد کیا انہوں نے، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ فریقن پھینک دیا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں ہیں ایماندار۔ ولما جاءہم، اور جب آیا پاس ان کے، رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معاہم، تصدیق کرنے والا واسطے اس چیز کے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقن پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے۔